حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام کے بیٹے نبی نہیں. انہوں نے ایک دن اللہ سے پوچھا تھا، یا اللہ میرے دادا کو بھی نبی بنایا، ان کے بیٹے کو بھی نبی بنایا، ان کا بیٹا مجھے بھی نبی بنایا، میرے بیٹے کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورتل القرآن ترتیلا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ. وكما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر صدر جلسہ، معزز و مکرم علماء کرام، عبائدین شہر، سامعین نظام، پردہ نشین عفت مائیں اور بہنیں، عزیز طلباء و طالبات، اللہ کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک قرآن کی محفل میں جمع فرمایا ہے. اس گئے گزرے دور میں اپنے بچوں کی دین کی حفاظت کا ایک واحد ذریعہ اگر کوئی ہے میری نظر میں، وہ مکاتب و مدارس ہی ہے، جہاں سے ہم اپنے بچوں کو ایمان اور اسلام پر باقی رکھ سکتے ہیں. ورنہ باطل کی اتنی محنت ہو رہی ہے کہ اسلامی اسپرٹ اور اسلامی روح کو مسلمانوں کے اندر سے کیسے ختم کیا جائے، یہ پوری کوشش ہو رہی ہے. مدرسہ اور مکتب ایک واحد جگہ ہے جہاں سے بچوں کو اسلامی اسپرٹ پر باقی رکھا جا سکتا ہے، اسلامی کلچر پر باقی رکھا جا سکتا ہے. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے وقت تو یونیفارم کا خیال ضرور کرتے ہیں، شو کا خیال کرتے ہیں، پاؤڈر اسنو کا خیال کرتے ہیں، پھر جیب میں ایک ایکسٹرا کرچیپ بھی رکھتے ہیں. کہاں تو بھی بیٹا سردی ہو کو ناک گگ پوچھنا تو بھی جب پوچھ لے. مسا الڈیں گے انہوں، سیکرٹری صاحب الڈیں گے انہوں، کون کی گالیاں دیں گے، دوسرے بچے چھیڑیں گے، تیری انسلٹ کریں گے، شیم کریں گے. اگر کو ایکسٹرا ایک کرچیپ بھی رکھ کو بھیجتے ہیں. مدرسے کو ویسا نہیں رہا ہمارا ماحول. یار اٹھ کو نکل کو اگر کو بھیجنے کا نہیں. ادب کا ماحول یہ ہے، اسکول سے بہتر درجہ قرآن کو ہم دینا ہے. الحمدللہ اب تو پہلے کی بنسبت اچھا ماحول ہے، پہلے کی بنسبت بچوں کو اچھا ماحول ہے. ماں باپ گھر سے وضو بنا کر بھیج رہے ہیں. آپ کا یہ وضو بنا کر بچے کو مدرسے کو بھیجنا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایک دن آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. آپ صبح اٹھیں اپنے بچے کو وضو کرائیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ انگلی پکڑ کر اپنے بچوں کو مسجد کو نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ کون لائے گا؟ کپڑے لانے تمہیں بلا لگ جانا، شوہاں لانے تمہیں بلا، کیا باخان ہمیں بلا لگ جانا، کون تو دوسرا بلا لگ جائیں گا. آدمی بات کا مثال دے ڈالتا نا، باپ دیکھے سر کا کون بھی دیکھتا نہیں، ماں دیکھے. جب دنیا کی چیزوں میں ماں جیسا کوئی دیکھ نہیں سکتا، باپ جیسا بچوں کو دیکھ نہیں سکتا، دین کے معاملے میں کیوں غفلت؟ ان کو انگلی پکڑ کر مسجد کو لائے گا کون؟ ان کو رکعت بننا سکھائے گا کون؟ مسجد میں خاموش رہنا بتائے گا کون؟ آج تو اللہ کا احسان ہے، مدرسوں کی جگہ جگہ سہولتیں ہیں. اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جن کی محنتیں مدارس پر لگ رہی ہیں، اپنا جان مال وقت لگا کر بچوں کی تعلیم پر اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں. یقیناً آپ یقین مانیے، آج سے پہلے شیخ الحدیث بیٹھے ہیں آپ یہاں، بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، مفتی صاحب ہیں، شہر کے علاقے کے ہمارے ذمہ دار ہیں. آپ ان سے پوچھئے کہ بہت پرانے زمانے میں علم کو سیکھنے کے لیے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا تھا. آج ایسی جیسی سہولت ہے، گلی میں ایک مکتب، مسجد میں ایک مکتب، وہ بازو کے گھر میں ایک مکتب، یہ بازو کے گھر میں ایک مکتب، یہاں ذرا خود علی حسن آ کو پڑھا ڈالنا، وہاں ذرا خود جا کو علی حسن. ویسا سہولتیں نہیں تھی وہ زمانے میں. علم سیکھنا تو علم والے کو تلاش کر کر کئی مہینوں کا سفر کر کے جا کر سیکھنا پڑتا تھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص علم سیکھنے کے لیے آیا. اس وقت میں وقت کے بادشاہ کی اور امام احمد ابن حنبل کی
तकरार हो गई थी कुरान के मामले में। बादशाह का दावा यह था कुरान अल्लाह की मखलूक है, इमाम अहमद इब्न हंबल का दावा था कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है। लोगों ने कहा क्यों कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है? मखलूक को एक दिन फना है, अगर मखलूक माना जाएगा तो कुरान की फना पर ईमान लाना पड़ेगा, इसलिए मैं कुरान को मखलूक नहीं मानता। कुरान खुदा की सिफत है, उसकी कलाम करना, अल्लाह का कलाम है ये, मैं इसे मखलूक नहीं मानता। खर्ज बादशाह ने उन्हें जेल में डाल दिया, सोशल बाइकाट हो गया था, कोई उनसे मिल नहीं सकता था। बात करने वाले को जेल, सलाम करने वाले को जेल, पानी देने वाले को जेल। इंतहा हो गई थी जुल्म की। एक शख्स को मालूम नहीं कहां से कि 1.25 किलोमीटर दूर से आगा हजरत कने इल्म सीखेंगे। अगर को आगो उतरिया गाँव में, वो उतर को पूछा रस्ते में, बस स्टैंड में, इमाम अहमद इब्न हंबल का घर का है। उन्हें नाम सुनते ही बाजू भागा, एड्रेस बोले नहीं, बाजू भागा। मैं काय आफत डालियो बादशाह के आदमी देखे मंजे जेल को डाल तिंगर को। एक नेक आदमी जो मुखलिस था, इमाम अहमद इब्न हंबल, और दीन से लगाव था। ये सब कब होता है? जब आदमी में दीन से लगाव होता है, तभी आदमी दीन की इज्जत करता है। आप देखो मुनीर को ऊपर बुलाए, मुनीर ऊपर है, निकी का तुम जब्बा बैठी यहाँ कर, अदब तुम्हें नहीं मंजा अच्छा दिखा, ओहदा बड़ा चंगा तुम्हारा, बाप का मर्तबा आपसे बड़ा है, आपने उसका लिया। दीन वो कौन सी चीज है? लोग स्टेज पर बैठने तड़पते, मंजे बुलाया नहीं, तुझे बुलाया नहीं, एक हार डाला नहीं, एक शाल डाला नहीं, एक क्या की दिया नहीं, एक किधर लड़ रहे आदमी, आया नहीं आदमी, क्यों? वो कौन सी चीज है जो स्टेज पे इसे बराबरी में बैठने से रोक रही है? मेरा बाप वहां बैठा है, मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये अल्लाह का दीन, ये मदरसे में सिखाया हुआ ईमान, ये कल्चर ऑफ इस्लाम। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी, उनके बेटे इसाक अलैहिस्सलाम नबी, यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे नबी नहीं। उन्होंने एक दिन अल्लाह से पूछा था, या अल्लाह मेरे दादा को भी नबी बनाया, उनके बेटे को भी नबी बनाया, उनका बेटा भाई मुझे भी नबी बनाया, मेरे बेटे को नबी क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ने कहा यूसुफ, एक दफा याकूब तुम्हारे पास आए थे, तुम बैठे थे, याकूब के आने पर अदब पर खड़े नहीं हुए तो तुम्हारे बेटे को नबूवत से मैंने महरूम कर दिया है। आप बैठे थे, याकूब तुम्हारे बाप आए थे, याकूब के आने पर अदब का लिहाज रखते हुए तुम्हें खड़ा होना चाहिए था, तुमने खड़ा नहीं हुए, खड़े हुए तुम्हें, इसलिए मैंने तुम्हारे बेटे को नबूवत से महरूम कर दिया। जी हमें माँ बाप को हिसाब पूछ रही, जय 500 रुपये दिया ना, क्या जी करे, गए बार हम दिया, सो पूछ रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक मदरसा हज़रत, ये मदरसा एक वाहिद जगह जहां हमारे बच्चों को बाप की अजमत सिखाई जाती है, माँ का मर्तबा सिखाया जाता है, चचा कौन सिखाया जाता है। वो बच्चा तकरीर गया नहीं, 25 से 30 जगह कुरान करीम के अल्फाज और आयतें पढ़ा उन्हें। मैं दावे के साथ कहता हूँ हज़रत, मैं 30 साल से मैं मुखर्रिर, कितने साल से है, 1991 से तकरीर करता हूँ, समय 30 साल का मुखर्रिर। भाई एक वक्त उसने आए थे, मुझे बोलोगे तो भी मैं नहीं बोलूंगा, कहाँ सिखाए गए? मतलब हमने 4 सूरह आती होलसेल, कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, वो भी आड़ा टेढ़ा, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इन्ना आतेना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। 2 सूर्या में कौन की 20 साल से नमाज पढ़ रहा है, कौन की 25 साल से पढ़ रहा है, कौन की 40 साल से पढ़ रहा है। गाने कितने सीखे? 60 जी। बिजनेस कितने कर रहा है? 50। गाड़ियां कितने रखा? 10। सूर्य कितने सीखा? 2। क्या नतीजा है हमारा? दीन, दीन हज़रत दीन। कल्चर ऑफ इस्लाम से उम्मत दूर है। उम्मत की पस्ती का सबब जो है वो कुरान को पसे पुष्ट डालना है, कुरान को पीठ के पीछे रख दिया सबने। सारे चीजें जिंदा को कहते हैं, बाप की प्रॉपर्टी जिंदे को, घर जिंदिया को, दुकान जिंदिया को, कपड़े जिंदिया को, वो क्या की जिंदिया को, जेवर जिंदिया को, बाप को क्या, कुरान मुर्दे को ले दे डालो, पढ़ो कहते हैं। कुरान इंसानों की, बेशक मुर्दे के लिए एक आयत भी अगर अल्लाह उसके हक में कबूल कर लिया तो उसकी नजात के लिए काफी है। कुरान के अंदर वो तासीर है, मैं नहीं करूंगी, है वो तासीर, लेकिन कुरान जिंदों की हिदायत के लिए था। गज़ मैं अर्ज कर रहा था, इमाम अहमद इब्न हंबल का एड्रेस पूछने को आया, पूछते ही भाग गया उन्हें आदमी, है कहाँ की मुसीबत थी। अगर को एक जना इमाम अहमद इब्न हंबल से और दीन से बड़ा लगाव था उसे,
انہیں چلتے چلتے کیا کرا, کھڑو نہ کو, چلتے چلتے بات کرو, میں تم نہ بولتوں. کیا قصہ تمہیں یہیں سو گئے. حضرت میں 20-25 دن سے سفر کر کو آئی ہوں. سفر کا تو کیا بولو جی, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جانے کو سفر بولتے اس نے. اور سفر کرنے کو وہ زمانے میں ایسے اسکوٹر کا ایکٹیوا ہو گئے, ٹاٹا سومو میں گئے, کوالیس میں گئے, انووا میں گئے, فارچونر میں گئے, ویسا کیا بھی نہیں. اونٹام پہ جانا تھا, جنگلہ میں سونا تھا, ملیات کھانا تھا, نہیں بھوک کے مرنا تھا. وہ واقعہ پڑھ لگ جا رہا ہوں کئی تو علم سیکھنے. اب وہ 25-30 دن سفر کر کو میں آیا ہوں. میں امام احمد ابن حنبل سے حدیث سیکھنے کا. امام احمد ابن حنبل پہ بادشاہ وقت کا ظلم چل رہا ہے. جو ان کے دروازے پہ دیکھا جائے گا اسے قید و بند کی زندگی تے بدل رہا ہے. تجھے میں تم انہیں کیا بولے حضرت, وہ کیا تو بولے, تمہیں ان کا گھر دکھا لو. میں کھڑ کو نہیں دکھاتا, چلتے چلتے انکھیاں کے اشارے سے کر ڈال دو تو دیکھ لے, باقی تو جانے, تیرا آیا ہوا مقصد جانے, اللہ جانے گا کو بول کو چلے گا. چلتے چلتے گھر دکھا دے جا, وہ اشارے سے کدال کو چلے گا. سپاہیاں ادھر ادھر متوجہ ہی دیکھ رہی ادھر ادھر. امام احمد ابن حنبل کے گھر کو پہرا ہے. انہیں کیا کریا, رات تمام سوچا, اللہ کی طرف متوجہ ہوا, یا اللہ اتنی دور سے ہی ہوں, ماخا ونواس اٹھا لے کو 4 حدیثاں سیکھیں گے, 4 آیتاں سیکھیں گے. اگر کو یہاں دیکھے تو بادشاہ ایسا ظلم کر رہا, میں کیا کروں اللہ, میں کیا کروں اللہ, میں کیا کروں. تڑپ دل میں سیکھنے کی. ہمیں ایک مار دے تو مدرسہ چھوڑا آتی نہیں پڑا, تھڑک جانے چھوڑا جی مارا نہ کوئی جا کر بڑھیا دیا. میں تڑپ رہا انہیں پوری رات, تڑپ رہا انہیں پوری رات. اللہ اسے خیال دیا, اچانک ایک خیال دیا, ایک کام کریں گے, گلی میں بھیک مانگنے والے کی ایکٹنگ کریں گے, اپنی حیثیت سے نیچے کا کام. دیوانے کے سر کا, بھیک مانگے سر کا کریں گے. کر لے کو گلی گلی جائیں گے, پولیس آؤں دے گے تب کیا بولتے ہیں, دیوانہ ہی نہیں کر کو چھوڑ دیتے ہیں. دیوانے کی ایکٹنگ کر لے کو, ہولے سر کا یوں کر لے گا, الگ نام کو کیا تب دیو اگر کو مانگتا امام احمد ابن حنبل کے دروازے پہ چلے گا. جو بادشاہ کے سپاہی تھے انہیں دیکھے کون کی جا رہا نہ, دیوانہ چھوڑ رہے کیا انہیں. پھر ایک سپاہی دروازے کو مارے, اندر سے امام احمد ابن حنبل کافی دنوں کے بعد دروازے پر دستک ہوئی. دروازہ کھول کو کسی انسان کا چہرہ دیکھے, کیا ہو بھائی. بولے حضرت میں ایک فلاں علاقے سے آپ کے علاقے میں قرآن حدیث سیکھنے آئی ہوں حضرت, بادشاہ کا پہرا تمہارے اوپر لگ کو ہے حضرت, اس سے میں بھیک مانگنے کی ایکٹنگ کر رہا ہوں حضرت. جتنی دیر بھیک مانگنے کی میں ایکٹنگ یہاں کر کو تمہیں اندر سے خیرات لا کو دیے جیسا آتی نا, اتنی دیر میں ایک حدیث سنا لینا حضرت. میں کتنے دن ہو رہا اتنے دن ایسی ایکٹنگ کرتا ہوں, وہ حدیثاں سیکھ لیتا ہوں حضرت. میرے کو روز آتا امام احمد ابن حنبل خیرات دیے جیسا اسے کہتے بھی اناج کی کیا کہ ماں کو دیے ویسا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے وہ سکھائے. آج کا سبق کر کو بھیج دے, وہ سارا دن یاد کرتا, اگلے دن آتا, پھر مانگتا, پھر مانگنے کا ایکٹنگ کرتا, ایک حدیث سیکھتا. اس قسم کے مجاہدے کے بعد ان کے اندر علم آتا تھا. آج ویسا نہیں ہے حضرت, کتاباں دے ڈالتی, بچوں کو پڑھاتی, نہیں سمجھ میں آیا تو سمجھا کو پڑھ. سہولت ہے آج علم کی, بہت سہولت ہے, بہت سہولت ہے, بہت سہولت ہے. اس سہولت کا فائدہ اٹھا, ورنہ ہمارے بچے, ہمارے جنازہ اندر رہیں گا, ہمارے بچے مسجد کے باہر رہیں گے. اگر میرے بچے علم, میں تو یہ چاہتا ہوں اب ہم بچے تقریر کریں, میں ان کے ابا کو گھرتا تھا کہاں ہیں انہوں کو نعت پڑھا کون کی, ایسے الفاظ ہیں وہ نعت میں, کیا بولوں میں آپ کو. دیکھو ہاں, دیکھ لو میں کہاں ہیں بچوں کے والد. میری تو یہ دعا ہے اللہ ان میں سے ہر ایک بچے کو وقت کا دین کا دائی بنا دے. اللہ ان بچوں کو حافظ قرآن. یہاں کا تو میری تمنا ہے. میں بہت دن پہلے گفتگو کریا نوجوانوں سے, میرے دل کی تمنا ہے اذان کی آواز پر ہر گھر کا دروازہ کھل جانا, اے چلوا نماز کو گھر کو آ جانا. ہر عورت وضو کے لیے پانی اٹھانا, وضو گھر کو نماز کے لیے چلے جانا. اللہ ماحول دکھا کو موت دے گیا. محنتیں کرو آپ, مجاہدے کرو آپ. اب اپنا جان مال وقت لگا رہے, آپ اپنا وقت مسجد کو دیو, ذرا خود بیٹھو. علی بھائی سیکھنا کیا بھی عیب نہیں ہے صاحب. اتنے کیا کر رہے ہیں, اے مجھے شرم ماچے کہتے, بے شرمی کا کام کرنا تو شرم نہ سو. قرآن سیکھنا شرم کی بات نہیں حضرت, شان کی بات. وہ زنا کرنا شرم کی بات, شراب پینا شرم کی بات, جھوٹ بولنا شرم کی بات, دھوکہ دینا شرم کی بات, غیبت کرنا شرم, یہ شرم کی بات. اسے سب شرماری نہیں. گاؤں دنیا کی غیبت اس کا انہیں, اس کا انہیں. گاؤں دنیا کا جھوٹ, گاؤں دنیا کا فریب, گاؤں دنیا کی دغا بازی. وہاں شرماری اس کا تو جنازے کا نام. میں تو حضرت علی حسن صاحب سے گزارش کر رہا ہوں, ہمارے بچوں کو آپ اس طرف توجہ دیں کہ یہ ہر ایک بچہ اس قابل بنے, ان کا باپ مریا تو انہیں جنازے کی نماز پڑھانا, انہیں پڑھانا. شریعت میں قانون بھی ہے وارث کی. ابھی اجازت پوچھتی نہیں تم نا,
کیا با نماز پڑھوں کیا کو پوچھتی کیا با خان پوچھتی نہیں مسجد میں انہیں اینٹ کو الحمدللہ کیا مجھے پوچھ کو پڑھا انہیں تھوکتی سو ہوں انہیں اینٹ کو الحمدللہ پڑھو کر کو منہ بنا انہیں پوچھتی تو شان دے حضرت تمہارا حق ہو باپ کا جنازہ بچہ پڑھانا تھا سو تو پڑھانے کے لائق بنانی تجھے پالنے کے واسطے انہیں اپنی حیثیت سے گرے ہوئے کام کر کو ہے. ہمارا باپ ہمارے گھر کو دودھ لاؤ گا تو بچوں کو بھیجتا ہے مگر جب اس کے یجمان کے گھر کو جاتا ہے اس کی بیوی دودھ لینے کا ضرورت تھی بھیا کر کو بولی تو کام گناہ ہے. اپنے بچوں کو عزت کی روٹی کھلانے اپنے مالک کے گھر میں دودھ کی نوکری کر رہا ہے بچوں کو اسکولوں کو چھوڑ کو آ رہا ہے کہ اس کو اپنی حیثیت سے انہیں گھر کا یجمان ہے کہ وہ کام کر رہا ہے. میرے بھی بچے چار دیواری کے اندر عزت کے دو روٹی کھانے گھر کو اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیا سونے وہ باپ کی جنازے کی نماز بچے کے ذمہ ہے سو بلکہ مسلک احناف میں وارث کی اجازت کے بغیر امام نماز پڑھا دے وارث کو اختیار ہے اس کی نماز کو کینسل کرنے کا. اے تمہیں نماز میری اجازت کے بغیر نہیں پڑھے کینسل میں پڑھاتا ہوں گھر کو پڑھانا. امام صاحب پڑھے تو دکھ نہیں رہتا اولاد پڑھی تو دکھ رہتا ہے. جب انہیں دعا کرتا نہیں ہو اللہم اغفر لحینا کر کو جب اس کے سامنے اس کے باپ کا چہرہ رہتا ہے اس کی ماں کا چہرہ رہتا ہے آنکھوں سے آنسو جاتے رہتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا ایک ایک لفظ پر اپنی ماں باپ کا چہرہ سامنے رہتا ہے ان کے احسانات سامنے رہتے اس کے آنسوؤں پر اللہ کو اس کی بے بسی پر ترس آ جاتا ہے. اللہ معاف کرنا دل سے اللہ معاف کر. اپنے بچوں کو اس قابل بناؤ تمہیں مرے تو تمہارا جنازہ اشفاق حضرت کو بھی مقصود کو کب تک جپتی انہیں مر گئے تو کرتی کیا تمہیں تمہارے بچوں کو اتنا قابل بناؤ کہ تیرا بچہ تیری جنازے کی نماز پڑھانا تیرا بچہ تجھے غسل دینا تیرا بچہ تجھے نلانا بولنا خبر میں لے لے کیا کتارش ٹیمپو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ میرے باپ کو اسی مٹی سے پیدا کریا آج انہیں دنیا سے چلے گا ہمیں اسے اسی مٹی میں دفنا رہی. اللہ تو قیامت میں میرے باپ کو اسی مٹی سے اٹھاتا. اللہ میرے باپ کی مغفرت کر کو بچہ بولنا حضرت ہمارے بچے کہاں کی کر انہیں مسجد کے باہر انہیں کونے میں انہیں پکانے کی جگہ ایک دو بچے اندر بچت کے بعد کیا ایک جنازے گیا تھا میں 7 بھائیاں 7 کے 7 باہر ہیں اجازت لینے کون بھی نہیں ہونا ایسی حالت امت کی. غرض میں تقریر تو کرتے جاتے تمہارے پاس ہے بڑے بڑے حضرت آئے انہوں کر دیں میری گزارش کیا کر دو جہاں آپ سب چیزوں پر توجہ دے رہی ہیں کھانے کپڑے ضروریات کو گلے کے چیننے انگوٹھیاں چپلاں روٹیاں کپڑا سب دے رہی تمہیں اچھے گھراں بنی. پہلے ہمارے پاس ایک سائیکل نہیں چاہیے اللہ اچھے گاڑیاں میں پھرا رہا ہے اللہ کی نعمتوں کی بارش آئی تمہارے اوپر تو تمہارے بچوں کو اتنا قابل بنا حضرت کو گزارش کرو حضرت میرے بچے کو ایسا بنا حضرت میں مر جاتا ہوں میرا بچہ میری جنازے کی نماز پڑھانا حضرت میرا بچہ مجھے نلانا حضرت میرا کفن میرا بچہ بھی نانا حضرت میرے بچے کو اتنا قابل بنا دیا حضرت بس تمہیں اتنا بنا کو مر جاؤ. اللہ کی قسم قیامت کے دن تمہارا سر فخر سے اونچا ہو جاتا ہے تمہارا سر ایسا فخر سے اونچا ہوتا تمہارا سر ہی ہو تمہارے بچے کو خابل بنا نہیں بنے تو انہوں اللہ پوچھتے رہتے تمہیں کھڑے رہنا فرشتے ریپیری کم سرس مار کو ڈالتے ہوں اس کے واسطے کیا کرو ادب سے اپنے بچوں کو تربیت نگاہ رکھو خادم کی نگاہ رکھنا بڑے بڑے کے بڈیاں کیا بولے کھلانا پلانا سہار کی نگاہ رکھنا کیوں حضرت ایسا بولیں سنو ان کی تربیت خراب نہیں ہونا کیوں ہوگا تو مولانا روم کیا لکھے جس بچے کی طبیعت خراب رہے وہ بچے کے ساتھ زندگی گزر سکے جس بچے کی تربیت خراب ہو جائے اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے واسطے ان کی تربیت اچھی کر نگاہ رکھنا کون تو بھی ایک مار دیا پورا ہلڈا ڈالا نہیں کی مارے حضرت اب ایک بار غلطی کرا تھوڑے ایک دو مارا حضرت کر کو بولنا تم بھی کرو حضرت کرنا اصلاح پیٹ ڈالنا نہیں بچوں کو تربیت کرنا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اللہ سے ڈرانا ان کو. آپ حضرات ایسا کرو مزید باتیں حضرت تھی انہوں کر لیتی میں موٹا جھاٹا کیا آیا وہ بولیو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.